السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے کہ آپ تم حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے چینل افکار و خیالات میں آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے۔ دعا کرے گا اللہ پاک ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے۔ محترم بزرگ و دوستو، ابھی کچھ ہی دن بچے ہیں، ہمارے اوپر ایک خوبصورت اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کو ہم رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں۔ بڑی شدت سے اس کا انتظار رہتا ہے، خاص کہ جو لوگ اللہ والے ہیں، جو اللہ کے حکامات نبی کی سنتوں پر چلتے ہیں، ان لوگوں کا ایسے مہینوں کو شدت سے انتظار رہتا ہے۔ جو نافرمان بندے ہوتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پر، ان کی بتائی ہوئی فرمودات پر نہیں چلتے، ان کے لیے رمضان کا مہینہ کیا، بے رمضان کا مہینہ کیا، سب ان کے لیے برابر ہوتا ہے۔ لیکن محترم و دوستو، یہ مہینہ بڑی عجیب الشان مہینہ ہے۔ اس مہینے کا استقبال بھی ہمیں اتنی ہی خوبصورت اور بہترین طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے بتلائے کہ ہم گناہوں سے اپنا توبہ کر لیں۔ زندگی میں جو ہمارے حادثات واقعات ہوئے ہیں، جنہوں نے جتنے ہم نے سال بھر برائیاں کی ہے، ان برائیوں سے توبہ کر کے صاف ستھرے بتلائے کہ امیج کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ اس مہینے میں ہم داخل ہو اور خلوص اللہیت کے ساتھ رمضان المبارک کی پوری روزے رکھنے والے بنے۔ درمیان روزہ عبادت گزاری ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، گناہوں سے توبہ ہو، استغفار ہو، اس طرح کے امور میں اپنے دن کو گزارنا ہے۔ راتوں میں تراویح کا اہتمام کرنا ہے، فرائض کا اہتمام کرنا ہے، سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، تہجد کا اہتمام کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کی فکر کرنا ہے۔ اور ایک ضروری بات یہ، اس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس رزق میں بتلائے کہ غریب، یتیم، ناداروں کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے گاؤں میں، محلے میں، پڑوس میں، اطراف میں، اکناف میں نظر دوڑائیں، جو ضرورت مند ہو، بیوہ ہو، یتیم ہو، غریب ہو، مسکین ہو، ایسے لوگوں تک سحری کا، افطاری کا بھی بتلائے کہ ہمیں نصب کرنا ہے، ان تک ضروریات زندگی ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اسلام یہی چیز اصل میں سکھاتا ہے، مساوات کا درس دیتا ہے، انسانیت کا درس دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ سماج میں، معاشرے میں ہر شخص برابری جیسا ہو، ہر شخص برابر ہو۔ کوئی بہت زیادہ مالدار ہو، کوئی بہت زیادہ غریب ہو، کوئی قسم پرسی کی زندگی گزارے، اور کوئی بتلائے کہ شاہی ٹکڑا توڑے، تو محترم دوستو، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے تعلق سے بتایا کہ تم اپنے شوربہ کو زیادہ کر لیا کرو، کہیں پڑوسی کے گھر میں اگر کچھ نہ بنا ہو تو اس سے ان کا گھر نہیں بجائے، اس سے ان کے گھر میں جو بچے ہیں، جو افراد ہیں، وہ اپنی بھوک بجھا سکے، مٹا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ کے بارے میں، مسکینوں کے بارے میں بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیوہ اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا، یا دن کو روزہ رکھنے والا اور رات بھر تہجد پڑھنے والا۔ اتنی فضیلت ہے۔ ایک روایت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، کل قیامت کے دن جنت میں اور وہ یتیم کا کفالت کرنے والا، اللہ کے نبی نے 2 انگلی سے اشارہ کیا، جس طریقے سے یہ ملے ہوئے ہیں، ایسے ہی کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ ملے ہوں گے، ہمارے اتنے قریب ہوں گے۔ تو اس چیز کا دھیان دینا ہے دوستو۔ دنیاوی دولت، پیسہ، یہ چیزیں آتی جاتی رہیں گی، لیکن بتلائے کہ ہم جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے، جو کسی غریب کے حق میں لگا دیں گے، جو کسی یتیم کی کفالت کر لیں گے، جو کسی بیوہ کی مدد کر دیں گے، یہی چیزیں کل قیامت کے دن ہمارے لیے بتائے کہ ذریعہ نجات بنے گا اور قبر میں روشنی کا ذریعہ بنے گا۔ اگر اس چیز کو ہم بھلا دیتے ہیں، خود اپنی زندگی میں مگن ہے، رمضان کی اچھی تیاری کر لیتے ہیں، اچھے کپڑے سلا لیتے ہیں، محترم بزرگوں دوستو، اور غریب، یتیم، نادار کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو بتائے کہ یہ خوبصورت کپڑے، یہ خوبصورت چہرے بتائے کہ ہمارا کوئی کام کا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى اعمالکم والى قلوبکم،
کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے جسم کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتے اور تمہارے خوبصورت چہروں کو بھی نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تمہارے دل میں کیا ہے اور تم جو عمل کر رہے ہو وہ عمل کتنا اچھا ہے۔ اس چیز کی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ اس لیے محترم دوستو، رمضان المبارک مہینہ آنے سے پہلے بتایا کہ ان تمام چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ غریب یتیم ناداروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے، تلاش کر کے، گاؤں میں، محلوں میں ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ ان کو جا کے پوچھنا ہے، کتنے سفید پوش ایسے ہوتے ہیں جنہیں ضرورت دامنگیر رہتی ہے، لیکن بتلایا کہ اپنی سفید پوشی کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے زبان نہیں کھولتے۔ ایسے لوگوں کو بتلایا کہ بلا تردد ہدیہ تحفہ کے طور پر ان کے گھروں میں سامان پہنچانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے، آپ ایک مرتبہ کر کے دیکھیے، پوری زندگی سکون محسوس کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا احادیث پاک کے اندر، احادیث مبارک کے اندر ایک دوسروں کی مدد اور صلہ رحمی کے بتلائے کا حکم فرمایا ہے، اور بتلایا کہ اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے عمل کرنے والوں کو جنت کا مستحق بتائے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے۔ اس لیے دوستو، اس مہینے میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا خاص ہم خیال رکھیں، ائمہ مساجد کا خیال رکھیں، حفاظ کرام کا خیال رکھیں، ان کو اچھے سے اچھے ہدیہ اور تحائف پیش کریں۔ قرآن سننے کی برکت سے، قرآن اتنا عظیم الشان ہے کہ ہمارے دل میں کے اندر وہ خلوص الہیت سے ہے کہ ہم نے قرآن کے سننے کے بدولت خوش ہو کر بتلایا کہ اپنے حفاظ کو، اپنے ائمہ کو ہدیہ تحائف پیش کریں گے انشاءاللہ عزیز۔ یہ بھی عظمت کی نشانی ہے، یہ قرآن کے تعلق سے قرآن کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ اس طرح کی چیز ہمیں کرنے والے بنے۔ آج ہمارے محلوں میں، گاؤں میں، اطراف میں، علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں ائمہ حضرات بتائے کہ سال بھر بتائے کہ ہماری مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں دل کھول کر ان کو اپنے ہدایہ تحائف سے نوازیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ہماری دولت کو کم نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز ہم جتنا دیں گے اللہ تبارک تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس میں بڑھوتری کریں گے۔ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کنواں سے اگر ہم پانی نہیں نکالتے تو کنواں کا پانی منجمد ایک اپنی جگہ پہ ٹھہر جاتا ہے، لیکن ہم جتنا اس کو نکالتے ہیں اتنا فریش پانی نکلتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے مال و دولت کی چیز ہے محترم دوستو، اس کو ہم جتنا اللہ کے راستے میں دیتے رہیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ الگ الگ راستوں سے مطلب کہ ہمارے خزانے کو بڑھتے رہیں گے۔ یہی چند چیزیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا تھا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو حضرات ہماری باتوں کو سن رہے ہیں ان سے درخواست بھی ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسی طریقے کا دینی، اسلامی اور تحریکی ویڈیوز دوسروں تک پہنچانے کی فکر کریں اور خود سنیں، اپنے دوست احباب کو بھی سنائیں، اور اس سننا ہی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ محترم دوستو، عمل ہی اصل زندگی ہے، بے عمل بتائے کہ زندگی بیکار اور اسی طریقے سے وہ ناکام والی زندگی ہے۔ جتنا عمل کریں گے زندگی اتنی بہتر اور خوبصورت بنے گی۔ جتنا ہم ناکامی کی طرف جائیں گے، بے عملی کی طرف جائیں گے، ناکامی ہمارے مقدر بنتی جائے گی۔ اس لیے دوستو، عمل کی صورت کو اپنی زندگی میں لائیں اور ناکامی کو بھگائیں، ناکامی کو ختم کریں، ہمیشہ انشاءاللہ نتائج بہتر ہوں گے۔ چلیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔